अच्छा खासा जख्म है, दिखाना चाहिए था ना, मुझे बताना तो था कुछ। आप क्या जताना चाह रही है मुझे? क्या आपको मेरी बहुत परवाह है? ये जताना चाहती हैं आप? क्यों बदगुमान हो रही हूँ मुझसे? कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। हाँ मेरा बेटा, मुझे क्यों नहीं फिक्र होगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। किसने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भटकाए? ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोलती हैं आप, झूठ। हैं? कि मुझे तुम्हारी परवाह ना हो? आपसे अच्छी ना वो नूर है। शुरू दिन से कहती रही कि अम्मा, आपने उसकी एक नहीं सुनी। छानबीन कर ले, ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर आप क्या? एक नहीं सुनी आपने उसकी। क्यों तुम बात नहीं समझ रही? मैं ये समझ रही थी कि शायद वो तुमसे चल रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी ना बेटा, तुम्हारी खुशी नहीं चाहती वो। कौन सी ऐसी माँ होगी बेटी को खुश देखना नहीं चाहेगी? बताओ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी, तो मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं थी अम्मा, कि कहीं आपकी बेटी घर से भाग ना जाए, कि कहीं मैं आपको इस उम्र में रुस्वा ना करवा दूं खानदान वालों के सामने, नाक ना कट जाए आपकी। नहीं तहसीन, ऐसा नहीं है। अम्मा मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप यही चाहती थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको, इस लिहाजा आप मुझसे कोई हमदर्दी का ड्रामा मत करें, और खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दें। एक झूठी हमदर्दी का ड्रामा कम से कम मेरे साथ तो आप ना करें तो अच्छा है। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बच्ची, हाथ पे कुछ लगा लेना। कितनी मजबूर माँ हूँ इस वक्त। इतना गहरा जख्म आया मेरी बच्ची के हाथ पे। अल्लाह पाक। ताईजान, आप रो रही हैं? आप इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? अच्छा मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें। तहसीन आप ही की वजह से परेशान है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम था? क्यों आई थी तुम? मैं तो बस यही पूछने आई थी कि नहीं नहीं बेटा, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कुछ नहीं चाहिए। बता दें। तुम जाकर आराम करो, जाओ। तहसीन की वजह से परेशान है, आराम की तो आपको भी ज़रूरत है ताईजान। पता नहीं नूर, उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसे उससे ड्रामा कर रही हूँ? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी फिक्र करने का। वक्ती गुस्सा है, थोड़ा वक्त गुजरे। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ जानती हूँ मैं उससे कितना, लेकिन नूर तुम्हें बताओ। ताईजान आप परेशान ना हो, लेकिन कौन माँ अपनी बेटी को तहसीन की खुशी इसमें नहीं थी। तकलीफ में देखना चाहेगी? वो आपकी खुशी के लिए इस फैसले पर मैं तो उसकी खुशी चाहती थी ना बेटा। बाद में सब कुछ पता चलता तो, और आप लोग उनकी रजामंदी के बगैर क्या कुछ झेलना पड़ता। आप खुद सोचें, तहसीन की बातों को दिल पर ना लें। अगर ये शादी हो जाती और बाद में, अच्छा उनका वक्ती गुस्सा है, वक्त है, चलकर अपने कमरे में आराम कर लें। वक्त गुजरेगा, वो ठीक हो जाएंगी। भूल। हाँ बेटा। प्लीज आप इतना परेशान ना हो। ठीक कह रही था, जाओ मैं भी आती। ठीक है। हेलो, पढ़ रही थी। हेलो। आप बताएं। हाँ अच्छा, क्या कर रही थी? नहीं, काम तो कोई नहीं है। वो लेकिन लग रहा है कि आज कोई कस्टमर नहीं है। मैंने इसलिए कॉल की कि मैं पूछ लूं कि कस्टमर्स तो हैं भाई, लेकिन तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इतनी वैरायटी है, इतना डिजाइन है, उनके साथ भाव ताव करना ना।
मगज मारी है भाई, मुझे बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल था। कोशिश करेंगे तो ही आएगा ना आलियान। मैं नहीं डील कर सकता इन कस्टमर, और उसे समझ में नहीं आया। सच कहूँ, मैंने उसके सामने रखा, उसने नहीं। बस मुझे ये डर है कि मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। किसी कस्टमर को डिज़ाइन दिखाया, अच्छा ठीक है ना, कर लूँगा मैं। तुम वो तो आपका नसीब। ये बताओ कि वो खाना खाया? लेकिन एक बात याद रखें कि खाना कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। ये कौन से खाने का टाइम है आलियान? अब मैं पढ़ लूं? ओह, क्या हो गया आयशा? किस चीज की हाँ अभी तो सिर्फ 12 ही बजे। चलो अंदर चलो, आओ। बेचैनी है तुम्हें? अरे अरे आ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर इनको अपनी सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से मुझे छोड़ना, मोहब्बत का एहसास नहीं है ना, चाहते हैं ना, तो ठीक है। तो मुझे भी इस चीज की कोई परवाह नहीं है, छोड़ दें। मैं सिर्फ इनकी बीवी नहीं हूँ, एक बच्ची की माँ भी हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। जब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जॉब करनी नहीं है, तो फिर मुझसे पूछे बगैर तुमने सीवी क्यों? मैं क्या करता, हालात ही ऐसे हो गए थे। लेकिन क्यों? तो खुद ही बताओ, ये घर कैसे चलेगा? मैं मजबूर था। अगर हम दोनों जॉबलेस होंगे, या तुम्हारे सामने मैं जॉब के लिए मेहनत नहीं कर रहा, हम दोनों में से किसी एक को तो जॉब करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही। तुम सोचो ना, कैसे चलेगा ये घर? नहीं पड़ेगी ना इस घर को चलाने के लिए। What did you say? हाँ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मेरी जिम्मेदारी? ना मेरी नहीं है। तुम यारी यही थी कि मेरे पास सेविंग्स नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। तुम खुद बताओ, मैं तुमसे कहता था ना, इस घर के अखराजात कैसे चलेंगे, कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वो मैं ना आती तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर। शादी के बाद 1000 अखराजात होते हैं। अपने घर वालों की नहीं मानी ना, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं और यहाँ आ गई। अब मेरी मानो। ये उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ना। पिछली जॉब पे भी तुम मेरा सारा काम किया करते जॉब करो और खर्चे में मेरा हाथ बटाओ थे ना, याद है ना? मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, प्रेशर में तो मुझसे वैसे ही काम नहीं होता। सकता वो भी। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि आलियान और नूर उस शख्स से जाकर मिलते हैं जिसकी बेटी की शादी तहसीन के होने वाले बहनोई से पहले ही हो चुकी थी, और उसका बाप आलियान को बताता है कि मेरा दामाद किस कदर जलील और एक नंबर का कमीना इंसान था। वो मेरी बेटी को रोज़ मारता पीटता, और इस हद तक कि मेरी बेटी ये कहने पर मजबूर हो जाती कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। लेकिन हम लड़की वाले, हम मजबूर थे। हमने उसे हर बार समझाकर वापस उसके शौहर के साथ भेज दिया, लेकिन ये गलती हमें आज पछतावे के सिवा कुछ नहीं दे रही। तो इस पर नूर इसे कहती है कि अंकल, जब वो आपके घर आ गई थी तो आपको उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। हालांकि प्रेग्नेंट की हालत में उस शख्स ने आपकी बेटी पर इतना तशद्दुद किया कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची। तो इस पर आलियान
وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر علیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن علیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ علیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ علیان کو بتاتا ہے کہ میرا داماد کس قدر ذلیل اور ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا، وہ میری بیٹی کو روز مارتا پیٹتا، اور اس حد تک کہ میری بیٹی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی۔ لیکن ہم لڑکی والے ہم مجبور تھے، ہم نے اسے ہر بار سمجھا کر واپس اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ غلطی ہمیں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ تو اس پر نور اسے کہتی ہے کہ انکل جب وہ آپ کے گھر آ گئی تھی تو آپ کو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، حالانکہ پریگننٹ کی حالت میں اس شخص نے آپ کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو اس پر علیان وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر علیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے
تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن عالیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش کر۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ عالیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ عالیان کو بتاتا ہے کہ میرا داماد کس قدر ذلیل اور ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا۔ وہ میری بیٹی کو روز مارتا پیٹتا، اور اس حد تک کہ میری بیٹی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی۔ لیکن ہم لڑکی والے ہم مجبور تھے۔ ہم نے اسے ہر بار سمجھا کر واپس اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ غلطی ہمیں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ تو اس پر نور اسے کہتی ہے کہ انکل جب وہ آپ کے گھر آ گئی تھی تو آپ کو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، حالانکہ پریگننٹ کی حالت میں اس شخص نے آپ کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو اس پر عالیان وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر عالیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن عالیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش کر۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ عالیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ عالیان کو بتاتا ہے کہ میرا داماد کس قدر ذلیل اور ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا۔ وہ میری بیٹی کو روز مارتا پیٹتا، اور اس حد تک کہ میری بیٹی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی۔ لیکن ہم لڑکی والے ہم مجبور تھے۔ ہم نے اسے ہر بار سمجھا کر واپس
اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ غلطی ہمیں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ تو اس پر نور اسے کہتی ہے کہ انکل جب وہ آپ کے گھر آ گئی تھی تو آپ کو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، حالانکہ پریگننٹ کی حالت میں اس شخص نے آپ کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو اس پر علیان وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر علیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا، اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن علیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ علیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ علیان کو بتاتا ہے کہ میرا داماد کس قدر ذلیل اور ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا، وہ میری بیٹی کو روز مارتا پیٹتا، اور اس حد تک کہ میری بیٹی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی۔ لیکن ہم لڑکی والے ہم مجبور تھے، ہم نے اسے ہر بار سمجھا کر واپس اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ غلطی ہمیں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ تو اس پر نور اسے کہتی ہے کہ انکل جب وہ آپ کے گھر آ گئی تھی تو آپ کو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، حالانکہ پریگننٹ کی حالت میں اس شخص نے آپ کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو اس پر علیان وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر علیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم
نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن عالیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش کر۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ عالیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ عالیان کو بتاتا ہے کہ میرا داماد کس قدر ذلیل اور ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا، وہ میری بیٹی کو روز مارتا پیٹتا، اور اس حد تک کہ میری بیٹی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی۔ لیکن ہم لڑکی والے ہم مجبور تھے، ہم نے اسے ہر بار سمجھا کر واپس اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ غلطی ہمیں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ تو اس پر نور اسے کہتی ہے کہ انکل جب وہ آپ کے گھر آ گئی تھی تو آپ کو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، حالانکہ پریگننٹ کی حالت میں اس شخص نے آپ کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو اس پر عالیان وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر عالیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن عالیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش کر۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ عالیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ
आलियान को बताता है कि मेरा दामाद किस कदर जलील और एक नंबर का कमीना इंसान था। वो मेरी बेटी को रोज़ मारता पीटता और इस हद तक कि मेरी बेटी ये कहने पर मजबूर हो जाती कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। लेकिन हम लड़की वाले हम मजबूर थे। हमने उसे हर बार समझा कर वापस उसके शौहर के साथ भेज दिया, लेकिन ये गलती हमें आज पछतावे के सिवा कुछ नहीं दे रही। तो इस पर नूर इसे कहती है कि अंकल, जब वो आपके घर आ गई थी तो आपको उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। हालांकि प्रेग्नेंट की हालत में उस शख्स ने आपकी बेटी पर इतना तशद्दुद किया कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची। तो इस पर आलियान वो कहता है कि अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सच्चाई से आगाह कर दिया, वरना मेरी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह जाती। इस पर आलियान और नूर दोनों इस बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करते हैं और वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब नूर घर के अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि इसकी सास बहुत ही अफसरदा हालत में सोफ़े पर बैठी हुई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी बेटी तहसीन वो ये समझती है कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। जो कुछ भी तहसीन के साथ हुआ है मुझे उसका कोई दुख ही नहीं। ताहम नूर इसके पास आती है और कहती है कि ताईजान, क्या बात है, आप यहाँ अकेले इस तरह क्यों बैठी हुई हैं? तो इस पर नूर की सास कहती है कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठी हुई हूँ। लेकिन नूर कहती है कि आप तहसीन की वजह से परेशान हैं ना ताईजान, आप फिक्र ना करें, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर हकीकत हमारे सामने आया हो गई है तो हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए, और इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन आलियान वो अपनी माँ को समझाने के लिए हर ऐन मुमकिन कोशिश कर। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि आलियान और नूर उस शख्स से जाकर मिलते हैं जिसकी बेटी की शादी तहसीन के होने वाले बहनोई से पहले ही हो चुकी थी, और उसका बाप आलियान को बताता है कि मेरा दामाद किस कदर जलील और एक नंबर का कमीना इंसान था। वो मेरी बेटी को रोज़ मारता पीटता और इस हद तक कि मेरी बेटी ये कहने पर मजबूर हो जाती कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। लेकिन हम लड़की वाले हम मजबूर थे। हमने उसे हर बार समझा कर वापस उसके शौहर के साथ भेज दिया, लेकिन ये गलती हमें आज पछतावे के सिवा कुछ नहीं दे रही। तो इस पर नूर इसे कहती है कि अंकल, जब वो आपके घर आ गई थी तो आपको उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। हालांकि प्रेग्नेंट की हालत में उस शख्स ने आपकी बेटी पर इतना तशद्दुद किया कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची। तो इस पर आलियान वो कहता है कि अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सच्चाई से आगाह कर दिया, वरना मेरी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह जाती। इस पर आलियान और नूर दोनों इस बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करते हैं
اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان، کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن آلیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش کر۔ جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ آلیان اور نور اس شخص سے جا کر ملتے ہیں جس کی بیٹی کی شادی تحسین کے ہونے والے بہنوئی سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اس کا باپ آلیان کو بتاتا ہے کہ میرا داماد کس قدر ذلیل اور ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا، وہ میری بیٹی کو روز مارتا پیٹتا، اور اس حد تک کہ میری بیٹی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں مر جاؤں گی، میں نہیں بچوں گی۔ لیکن ہم لڑکی والے، ہم مجبور تھے، ہم نے اسے ہر بار سمجھا کر واپس اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ غلطی ہمیں آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے رہی۔ تو اس پر نور اسے کہتی ہے کہ انکل جب وہ آپ کے گھر آ گئی تھی تو آپ کو اسے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، حالانکہ پریگننٹ کی حالت میں اس شخص نے آپ کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو اس پر آلیان وہ کہتا ہے کہ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سچائی سے آگاہ کر دیا، ورنہ میری بہن کی زندگی تو برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس پر آلیان اور نور دونوں اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واپس گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب نور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس بہت ہی افسردہ حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی تحسین، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف ناٹک کر رہی ہوں، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ تاہم نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی جان، کیا بات ہے، آپ یہاں اکیلے اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس پر نور کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ لیکن نور کہتی ہے کہ آپ تحسین کی وجہ سے پریشان ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی ہے تو ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن آلیان وہ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے ہر عین ممکن کوشش کر